ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے۔ سامعین عزیز وقار، ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے سرزمین اسلام آباد میں آیت الخیر لسان العلماء یادگار اسلاف ترجمان مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان تشریف لائے۔ ادارہ اسلامی تزکیہ انسٹیٹیوٹ جامعہ الانصار اکیڈمی اسلام آباد، جامعہ الانصار اکیڈمی گلریز کالونی راولپنڈی کی طرف سے تمام منتظمین، اساتذہ اکرام، طلباء اعزام اور طالبات کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت چونکہ آگے ان کے بہت سارے پروگرامات بھی ہیں، مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے، ہم بلا تاخیر انہی کو دعوت دیں گے۔ نعرے کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے، ہلا دیں گے اس زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے، بلند آواز سے نعرے کا جواب دینا، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے، اللہ کا نعرہ بلند آواز سے بلند ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، ہلا دیں گے اس زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے کہ جب تک خاک کے ذروں میں اتنی جان باقی ہے، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں بہکے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں یہی ذل رحمانی، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی ملازم کی نگہبانی۔ مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے حضرت، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری ہی محفل پہ چھا گیا۔ اے وقت ٹھہر جا، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے۔ میں دعوت خطاب دوں گا لسان العلماء ترجمان مدارس دینیہ ناظم عمومی وفاق المدارس العربیہ پاکستان جناب حضرت مولانا قاری حنیف جلندری حفظہ اللہ کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد طاہر سلیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آج بتاریخ 29 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 14 مارچ سن 2021 بروز اتوار اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں الطور ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں جو بسلسلہ تکمیل صحیح بخاری شریف ہے، آپ حضرات کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ایک عظیم رشتے کی بنیاد پر ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نہیں جانتے اور میں آپ میں سے بہت سے حضرات کو نہیں جانتا، لیکن ایک تعارف آپ کو مجھ سے ہے، مجھے آپ سے ہے۔ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں ان کو بھی مجھ سے ایک تعارف ہے، مجھے بھی ان سے ایک تعارف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا تعارف اور سب سے بڑی پہچان مسلمان ہونا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کون ہیں، کوئی اجنبی، کوئی بیگانہ سوال کرتا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بات ارشاد نہیں فرماتے تھے کہ میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 خوش نصیب حضرات میں سے ایک ہوں۔ اپنے تعارف کے جواب میں یہ بات نہیں فرماتے تھے کہ میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر ہوں۔ کبھی جواب میں یہ بات نہیں فرماتے تھے کہ میں فاتح خیبر ہوں۔ یہ نہیں فرماتے تھے کہ مجھے زبان نبوت سے اسد اللہ کا لقب ملا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں فرماتے تھے میں حسنین کریمین کا والد ہوں۔ وہ اپنے تعارف کے جواب میں ہمیشہ ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے، ما انا الا رجل من المسلمین۔ سب سے پہلے اپنی نفی کرتے، میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر ایک مسلمان آدمی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جواب نے ہمیں 2 باتیں سمجھائیں۔ ایک یہ کہ انسان کے اندر میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہر وقت میں اپنی
ذات کی نفی کی طرف خیال رکھنا چاہیے، یعنی تواضع عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا اللہ کیف الوصول الیک، میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، مجھے آپ کا تعلق کیسے مل سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اترک نفسک وتعال، اپنے اندر سے میں نکال کر اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ وصول اللہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرے اور اپنے آپ کی نفی کرے۔ یہ جو میں ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کو تو پیغمبر کی میں پسند نہیں، صحابی کی میں پسند نہیں، میری اور آپ کی میں کیا پسند ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا آپ سے زیادہ بڑا عالم بھی اس وقت روئے زمین پر کوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے۔ فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور وحی آئی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ علم والے بھی ہیں، جاؤ فلاں جگہ پر عرض کیا، اللہ پھر بتا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا خضر علیہ السلام کی طرف۔ تو پیغمبر کی میں بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا لیلۃ التاریس کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، سفر ہے، رات کا تھک گئے، صحابہ ساتھ تھے، آرام کیا تو فجر کا وقت قریب تھا مگر نیند کا غلبہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ہم اب پڑاؤ ڈالتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کچھ سو لیتے ہیں، ہمیں نماز فجر کے لیے کون جگائے گا؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سو جائیں، میں جگاؤں گا۔ حضور علیہ السلام سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ اب بلال حبشی کو بھی نیند آ گئی۔ جب سورج کی شعائیں پڑیں تو حضور بیدار ہوئے تو حضور نے بیدار ہو کر فرمایا، بھئی وہ کہاں ہیں بلال حبشی جنہوں نے ذمہ داری لی تھی ہمیں جگانے کی؟ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ بھی سو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو اٹھاؤ۔ ان کو اٹھایا گیا تو حضور نے فرمایا تم نے تو ہمیں جگانے کی ذمہ داری لی تھی، خود بھی سو گئے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ جو چیز آپ پر غالب آئی وہ مجھ پر بھی غالب آ گئی، نیند پر کوئی زور نہیں ہے، آپ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو میں بھی سو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بھی آگے چلتے ہیں، وہاں جا کر نماز قضا پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وہاں سے اس لیے آگے چلے گئے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ ابھی نماز فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، طلوع شمس مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی نماز کے لیے وقت مکروہ تھا، اس لیے آپ آگے تشریف لے گئے۔ بعض فرماتے نہیں، چونکہ وہاں نماز رہ گئی تھی تو حضور نے فرمایا یہاں برکت نہیں اس زمین میں، تو آگے چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ میں نے تو یہ صرف اس لیے عرض کیا کہ کیوں اللہ نے نیند مسلط کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں جگاؤں گا۔ وہ جو میں تھی وہ اللہ کو پسند نہیں تھی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ انشاءاللہ جاگتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اللہ کی طرف مفوض نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی۔ اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے سے نماز باجماعت قضا کی عملی تعلیم امت کو مل جائے۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ صحابی کی میں ہو، پیغمبر کی میں ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں جو فتنے، ان میں ایک فتنہ میں کا فتنہ بھی ہے کہ ہر بات میں ہم کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کتاب لکھی، میں نے یہ تقریر کی، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے یہ دین کا کام کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کہنا چاہیے اللہ نے توفیق دی، اللہ کی توفیق سے ہوا، آئی تھنک۔ یہ بھی آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعارف کے جواب میں پہلے تو نفی کرتے، ما انا، میں کچھ بھی نہیں، پھر فرماتے میں ایک مسلمان آدمی ہوں۔ اس سے بتایا کہ سب سے بڑا تعارف ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ یا آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام یہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے۔
مذہب ایک بہت معمولی تصور کا نام ہے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں جس میں چند عقائد ہوں، نظریات ہوں، کچھ عبادات ہوں اور کچھ انسانی زندگی کے رہنے کے بارے میں تعلیمات ہوں، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ جبکہ دین مکمل ضابطۂ حیات کو، مکمل دستور زندگی کو کہتے ہیں، اور اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہا کریں، نہ لکھا کریں کہ میرا مذہب اسلام ہے، بلکہ جو کہے تو اس کو بتایا کریں کہ یہ مت کہو کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ عیسائیت مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، مگر اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے۔ اس لیے آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی اسلام کے ساتھ مذہب کا لفظ نہیں آیا، جہاں بھی اسلام کا لفظ آیا اس کے ساتھ دین کا لفظ آیا۔ چند آیات میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے الاسلام هو الدین والدین هو الاسلام۔ دین اگر ہے تو اسلام ہے اور اسلام دین ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی ساتھ اسلام کے لفظ دین آیا ہے، مذہب نہیں آیا۔ ایک اور آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ نے اسلام کے لیے لفظ دین استعمال کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب یہاں دین کا لفظ مطلق تھا، کوئی اور مراد بھی ہو سکتا تھا، لیکن اگلے جملے میں وضاحت فرما دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو معلومہ جو پہلے آیا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وہاں بھی مراد اسلام ہی ہے، کوئی اور مراد نہیں۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ میں اسلام کے لیے کہیں مذہب کا لفظ نہیں، دین کا لفظ استعمال کیا۔ آپ دیکھیے حدیث جبرائیل ہے جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی احادیث اور سنن کا خلاصہ حدیث جبرائیل علیہ السلام ہے، جو مشکات المصابیح کے بالکل شروع میں ہے، وہ ام السنہ ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اس میں جبرائیل السلام جب انسانی شکل میں ایمان، اسلام، احسان کے سوال کر رہے ہیں اور سوال کر کے واپس گئے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کون تھے، پھر خود بتایا یہ انسانی شکل میں جبرائیل تھے، تو فرمایا کیوں آئے تھے؟ اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے، تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے، یہ نہیں فرمایا تمہارا مذہب سکھانے آئے تھے۔ تو اس لحاظ سے اسلام یہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جس میں 5 چیزیں ہوں، جس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات، لینا دینا، خرید و فروخت، بیع و شراء، یہ معاملات آپ نے کرائے پر کیسے دینا ہے، خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں اس کو، اور نمبر 4 معاشرت، آپ نے رہنا کیسے ہے، آپ کے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، خامند کے کیا حقوق ہیں، والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اس کو، اور نمبر 5 آداب زندگی اور اخلاق۔ ان 5 کے بارے میں جس میں تعلیم ہو، جس میں عبادات و نظریات کا ایک جامع نظام، جس میں عقائد و نظریات کا جامع نظام ہو، جس میں عبادات کا جامع نظام ہو، جس میں معاملات کے بارے میں، تجارت اور معیشت کے بارے میں مکمل رہنمائی ہو، اور جس میں معاشرت، رہنے اور سہنے کے بارے میں آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے مکمل رہنمائی ہو، اور جس میں اخلاق کے بارے میں جامع تعلیم ہو، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، اور یہ دین جامع دین ہے، اور میرے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں، ہمارے مدارس میں اسی دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف جس کی تکمیل ہو رہی ہے، جس کا آخری سبق ابھی حضرت پڑھائیں گے، آپ دیکھیے اس بخاری شریف میں
آپ کو ایمانیات اور عقائد بھی نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو علم کے بارے میں بھی رہنمائی ہے۔ پھر کتاب الوضو سے لے کر آخر تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی صحیح احادیث کی روشنی میں پورا دین بیان کیا ہے۔ اس میں جو احادیث ہیں وہ صرف طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ عقائد و ایمانیات کے بارے میں بھی ہیں۔ اس بخاری شریف کے اندر آپ کو احادیث وہ بھی ملیں گے جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، وہ احادیث مبارکہ بھی ملیں گی جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ اس میں باقاعدہ کتاب البیوع ہے جو امام بخاری نے اور دیگر محدثین اور فقہاء نے قائم کی ہے۔ اس میں آپ کو جو روایات و احادیث ملیں گی وہ بھی ہوں گی جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، وہ روایات و احادیث بھی ملیں گی جن کا تعلق اخلاق اور آداب زندگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مدارس اور ہمارے جامعات یہ جو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں یہ مکمل تعلیم دیتے ہیں، یہ ولادت سے موت تک کی نہیں، موت کے بعد کی زندگی کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ سکول اور کالج اور یونیورسٹی مجھے وہ پڑھاتے ہیں جو میری دنیا کی ضرورت ہوگی، جو میرے دنیا میں پتہ نہیں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، مگر مدرسہ مجھے وہ تعلیم دیتا ہے جو میری دنیا میں بھی کام آئے گی، میری قبر میں بھی کام آئے گی، میری آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ سکول اور کالج مجھے یہ نہیں بتاتا کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، کیا سوال و جواب ہوں گے، اور عالم برزخ کا کیا اس کی تفصیلات ہیں، وہ مجھے عالم آخرت کے بارے میں نہیں بتاتا، وہ مجھے وزن اعمال کے بارے میں نہیں بتاتا، وہ جنت جہنم کے بارے میں نہیں مجھے بتاتا، یہ مجھے مدرسہ بتاتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جس طرح اسلام جامع ہے اور مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، مدرسہ بھی مکمل جامع نصاب اور نظام تعلیم رکھتا ہے، اس لیے کہ مدرسہ دین کی تعلیم دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں ان کا یہ جملہ نقل کیا اور ان کا یہ ارشاد نقل کیا، ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو ہمارا علم ہے یہ دین ہے، یہ صرف علم نہیں ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ باقاعدہ دین ہے۔ تو اسلام دین ہے اور اس اسلام کا علم دین ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مذہب کا علم ختم ہو جائے وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے، اور جس کا علم باقی ہو وہ مذہب باقی رہتا ہے۔ جب مذہب ختم ہو جاتا ہے علم کے ختم ہونے سے تو دین بھی ختم ہو جائے گا اگر اس کا علم ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ دین کا علم ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، فقہ کا علم، اور اسی طرح پر وحی الہی کا علم اور نبوت کا علم، اس کا سرچشمہ اور مرکز مدرسہ ہے۔ تو اسلام ایک دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس دین کے علم کا مرکز کا نام مدرسہ ہے۔ یہ پوری ایک جامع تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مدرسہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ سکھاتا ہے یا اسلام صرف نماز روزے زکوٰۃ کا نام ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں اس کو توجہ سے سنیں، حضور علیہ السلام سے کہا گیا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، مگر اس کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ زبان سے پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچاتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، یہ کہاں ہوگی؟ حضور نے فرمایا یہ جہنم میں ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ایسی بھی ہے جو نمازیں تو فرض واجب ادا کرتی ہے، وہ زیادہ نفلی صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی، مگر زبان اس کی ٹھیک ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، یہ کہاں ہوگی؟ حضور نے فرمایا یہ جنت میں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر یہ آداب زندگی اور اخلاق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام جو مکمل ضابطۂ حیات ہے اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق دے، اور اس دین کا علم جہاں سے ملتا ہے اللہ ہمیں وہ علم لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ حدیث جبرائیل کا چونکہ حوالہ آ گیا اور یہاں اہل دل کا اور اہل نسبت کا اجتماع ہے، تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ بتائیے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ اور بعض کہتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ابتدا اخلاص سے ہے اور اس کی انتہا احسان پر ہے۔ اس کی ابتدا یہی تصوف ہے۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟
کہ جس کی ابتدا امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اخلاص سے کیا. دیکھو امام بخاری نے ایمان بعد میں ذکر کیا، اخلاص پہلے ذکر کیا. انما الاعمال بالنیات پہلے اور اس کے بعد کتاب الایمان میں ایمان کو گویا بتایا. ایمان بھی وہ معتبر ہوگا جس میں اخلاص ہوگا، ورنہ منافقین بھی ایمان کے دعوے کرتے تھے. وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا جس میں اخلاص نہ ہو. تو تصوف کی ابتدا اخلاص ہے اور اس کی انتہا احسان ہے. احسان کا معنی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کے فنی اور علمی نکات پر میں بحث نہیں کرتا، صرف اتنی بات سنانا چاہتا ہوں کہ احسان کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ تصور کر کے وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میرے مربی ہیں، ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے آ کر کہا، حضرت آپ سے جب سے میرا تعلق ہوا تو الحمدللہ اس کے بعد مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ماشاءاللہ بھائی تمہیں صفت احسان حاصل ہو گئی؟ کہا ہاں. کہا کیسے ہو گئی ذرا وضاحت کرو. کہا اب جب بھی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے وساوس اور خیالات نہیں آتے تو روکتا ہوں اور یہی تصور رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو میں دائیں بائیں اپنا دھیان کیوں لے جاؤں؟ تو مجھے الحمدللہ صفت احسان حاصل. تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھئی تمہیں صفت احسان صرف نماز اور عبادت میں حاصل ہوئی ہے یا دکان اور گھر میں بھی حاصل ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، میں تو سمجھتا تھا کہ صرف عبادت میں. فرمایا نہیں، پھر تمہیں صفت احسان حاصل نہیں ہوئی. صفت احسان تب ہوگی جب دکان پر بیٹھے ہوگے، گاہک آئے گا اس سے بھی جھوٹ نہیں بولو گے اور کوئی نمبر 2 چیز کو نمبر 1 کہہ کر نہیں بیچو گے. یہ سوچو گے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. گھر میں ہوگے تو اپنی بیوی سے نہیں لڑو گے، اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرو گے اور وہاں بھی کوئی خیانت نہیں کرو گے تاکہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب تک تمہیں بازار میں، دفتر میں، عدالت میں، دکان میں، گھر میں پوری زندگی خلوت جلوت میں یہ صفت احسان حاصل نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.